حضرت ذوالقرنین نے پہلا جو سفر کیا، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اس لیے ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، ویسٹ کی طرف ٹریول کیا۔ آپ کے ساتھ جب حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے، وہ نہ پی سکے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتے ہوئے ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمہ کے اندر یہ سورج ڈوب رہا ہے، اور جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب یعنی سمندر میں کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا وہ کوئی دوسرا لباس نہیں پہنتی تھی، اور دریائی مردہ جانور کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈالا اور وہ لوگ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ اب آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ اب آپ نے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف سفر کیا، اور جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی سورج جہاں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے نکل رہا ہے، وہاں تک پہنچ گئے تو وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کے لیے تلاش میں باہر نکلتے تھے۔ یہ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ایمان لائے بڑا بہترین سلوک کیا، اور اس کے بعد اب آپ تیسرے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، اب یہ شمال کی طرف سفر تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اب یوں سمجھیے نارتھ کی طرف ٹریول کیا، یہاں تک کہ سدین، دو پہاڑوں کے درمیان آپ وہاں پہنچے۔ وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ آپ نیک بندے تھے، لوگوں کو تکلیف میں دیکھا اور پتا چلا کہ ایک بڑی ظالم قوم ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ ان غریبوں نے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ یاد رہے ناظرین، اللہ والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ یوں سمجھیے کہ ٹاپک ہے کہ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو ہیں، خون خار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے۔ لوگ پریشان تھے کہ جب فصل اگنے کا وقت آتا ہے یہ ساری کی ساری فصل کھا جاتے ہیں۔ اب حضرت ذوالقرنین کو لوگوں نے جب فریاد کی کہ آپ ہمیں بچائیے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، تو حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے مال بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ ہماری ہیلپ کریں، ہم آپ کو کچھ مال بھی پیش کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، بس تم اب میری جسمانی طاقت کے ذریعے مدد کرو۔ اب ایک ایسی دیوار کی تعمیر شروع ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کو گویا کس طرح ملا دیا کہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کو کھدوایا۔ جب پانی نکل آیا، یعنی اتنا ڈیپ ڈگ کیا، اتنا گہرائی تک کھودا کہ پانی نکل آیا، تو اب آپ نے اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے رکھے اور چن کر ان کے درمیان لکڑی کی ایک یوں سمجھیے کہ لکڑی کی شٹرنگ جس طرح ہماری ہوتی ہے وہ کی گئی اور کوئلہ بھروا دیا گیا۔ اب اس میں آگ لگا دی گئی۔ ناظرین ذرا سوچئے، لوہا ہو، پگھلا ہوا تانبا ہو، کوئلہ ہو، تو اب یہ دیوار کانکریٹ کی طرح بن گئی، اور یہ دیوار کوئی چھوٹی موٹی دیوار نہ تھی، پہاڑ تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا جو ہے وہ دیوار میں پلا دیا گیا، اور یہ سب مل کر یہ بڑی مستحکم اور مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ یعنی یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ وہ لوگ یہاں نہ آ سکیں اور اس قوم کو سپورٹ مل جائے، اس کی تکلیفوں سے وہ محفوظ ہو جائیں۔
ناظرین یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے ہیں اور توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے. دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مستحکم اور پوری دوبارہ بن جاتی ہے. وہ پھر توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جب بالکل آخر میں قریب ہو جاتی ہے ٹوٹنے کے تو کوئی کہتا ہے چلو اب کل توڑیں گے. اب دوسرا دن پھر آتا ہے, اللہ کے حکم سے وہ دیوار جو ہے مزید مستحکم اور مضبوط کھڑی ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. جی ہاں ناظرین, حدیث پاک کے مضمون کے مطابق یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. مگر جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج ماجوج میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے. یعنی روزانہ وہ دیوار توڑتے ہیں, کل کا ارادہ بھی کرتے ہیں, مگر لفظ انشاءاللہ نہیں کہتے. اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ نہیں کہتے, ورنہ وہ آج ہی باہر آ جائیں گے. لیکن قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑ ڈالیں گے, اور پھر وہ دوسرے دن انشاءاللہ کی برکت اور ثمرہ یہ ہوگا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. یاد رہے ناظرین, وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا. دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے, قتل و غارت گری کریں گے, چشموں تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے, جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے, زمین پر ہر جگہ وہ پھیل جائیں گے. مگر مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور بیت المقدس, ان 3 شہروں میں وہ داخل نہ ہو سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت سے پہلے دعا فرمائیں گے, ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اس بات کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ 17واں پارہ ہے سورہ انبیاء, آیت نمبر 96 کی تلاوت سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے, یہ دنیا میں پھیل جائے گی. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال, جب دجال کا قتل ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ, اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت, ذرا غور سے سنیے گا, ان کا پہلا جو گروپ ہوگا وہ بحرائے تبریہ, جس کا طول, جس کی لمبائی 10 میل ہوگی, ایک سی ہوگا جس سے وہ گزرے گا, اور جب اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروپ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں تو کبھی پانی ہی نہیں تھا. یعنی اتنی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے. اس کے بارے میں, ان کے بارے میں آتا ہے پھر دنیا میں فساد, قتل و غارت سے جب یہ فرصت پائیں گے تو کہیں گے چلو زمین والوں کو تو قتل کر دیا, اب آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. اور اللہ کی شان دیکھیں, آسمان سے جب تیر واپس آئیں گے, روایتوں کا مضمون ہے کہ وہ تیر خون آلود ہوں گے. یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے. یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے. اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہو گئے ہوں گے, یہاں تک کہ ان کے نزدیک ایک گائے کے سر کی وقعت وہ ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں جو تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے. یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا, نیچے اتر نہیں پائیں گے اور نیچے وہ تباہی مچا رہے ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک مخصوص کیڑا پیدا فرما دے گا, ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر واپس تشریف لائیں گے پہاڑوں سے, اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے, بدبو کا عالم ہے, ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی. اب آپ پھر ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا, وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا اٹھا کر پھینک آئیں گے. ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے. اتنے تیر اتنے کمان ہوں گے کہ اس کو جب جلائیں گے تو 7 سال تک وہ جلتے رہیں گے. ناظرین ذرا سوچئے, یہ کیسا قرآنی واقعہ ہے جو قیامت سے پہلے ہونا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور یہ واقعہ سنانے کے میرے 2 مقاصد ہیں. ایک تو اس سے لیسن کیا ملا کہ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا,
وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. نیکی کے کام کے لیے سفر کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. جا کر لوگوں کو مسلمان کرنا, مسلمانوں کو نیکی کی طرف لانا, یہ بڑی نیکی کا کام ہے. اللہ کرے کہ ہم ہالیڈے ٹرپ اور گھومنے پھرنے کے سفر تو کرتے ہیں, کبھی دین متین کی خاطر, سنتوں کو پھیلانے کی خاطر, دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کی خاطر بھی ہم سفر کریں. دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی کہ حضرت ذوالقرنین کو جب دکھیاری قوم نے یاجوج ماجوج کے مظالم کے بارے میں بتایا تو آپ ان کی ہیلپ کے لیے تیار ہو گئے, ان کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے. کاش اس واقعے سے یہ بھی ہم سبق لیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی مدد کے لیے پکارے, ہم سے بھی کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مسلمان جب مسلمان کی مدد کرتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے, اور جب تک مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو کسی کی ہیلپ کرتا ہے ناظرین, اس کی رب ہیلپ فرماتا ہے, اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. زندگی ایسی گزاریے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.